وہ 9,524 ہے. اس کے علاوہ ان کے ملٹری وہیکل 40,000 گاڑیاں، جیپیں اور یہ وہ چھوڑی. ویپنز تقریباً 3 لاکھ ویپنز چھوٹے بڑے، اور اسپیشل اسمال آرمز میونیشن 1.5 ملین 15 لاکھ، اور نائٹ ویژن ڈیوائسز جن کو ابھی ٹی ٹی پی والے رات کو لگا کے ہماری پوسٹوں پہ حملہ کرتے ہیں، وہ 42,000 تقریباً ایک انٹرنیشنل اسیسمنٹ کے مطابق ہے. پھر ایکسپلوسیو ڈیٹیکشن ڈیوائسز تقریباً 17,500. اور یہ جو ساری چیزیں ہیں، ان میں سے کافی ابھی ٹی ٹی پی اور جو خراسان کے جو آئی ایس خراسان ہے ان کے ہاتھوں میں، اور را کے جو ایجنٹس ہیں، موساد کے جو ایجنٹس ہیں، ان کے ہاتھوں میں. دیٹ از دی ریزن کہ یہ جو لوگ ہیں سنائپر فائر کر کر کے اور ہماری پوسٹوں کے اوپر ایک ہارڈنڈ آرمی جو دنیا کی 7ویں بڑی فوج ہے، جو نیوکلیئر اور میزائل سے لیس ہے، جس کے پاس ایئر کرافٹس ہیں، میزائلز ہیں، ساری اس کے باوجود یہ پینیٹریٹ کر کے آتے ہیں اور کنٹونمنٹوں کی دیواروں کے ساتھ دھماکے کرتے ہیں. تو یہ ایک ریک ٹیک کوئی بھی ٹی ٹی پی کا یا مذہبی ریڈیکل نہیں کر سکتا. اس کے پیچھے ان کے جو 7 سہولت کار ہیں وہ افغانستان کے اندر بھی ہیں اور وہ بین الاقوامی سطح بھی ہیں، اور ان کے بھی اپنے موٹیوز ہیں. ایک موٹیو یہ تھا کہ سب مسئلہ چھوڑ جاؤ تاکہ ہم جائیں تو پاکستان پھر بھی ڈی اسٹیبلائز رہے، اور دوسرا یہ تھا کہ کسی طریقے سے بھی پاکستان مضبوط ہو کے انڈیا کے لیے تھریٹ نہ بنے، اور تیسرا یہ تھا کہ چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے ہم نے پاکستان کو انڈر پریشر رکھنا ہے تاکہ یہ سی پیک اور یہ جو چیزیں ہیں یہ آگے نہ چلنی جائیں. یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے اور یہ بھی ایک سوچ ہو سکتی ہے. یہ کہنے کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ٹیررزم کو کنٹرول ہم کیسے کر سکتے ہیں. اس میں سب سے جو ٹاپ پریارٹی ہے وہ تو ڈپلومیسی، انٹر ایکشن ہے. یہ ہمارا کوئی کمیونیکیشن گیپ نیبرز کے ساتھ اس سبجیکٹ پہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں افغانستان کے ساتھ ان ٹچ ہو کے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو ختم کیا جائے اور ڈپلومیٹکلی ان لوگوں کی پشت پناہی نہ کریں. میں اگلے دن ان کے افغانستان کے نائب وزیر خارجہ غالباً کو میں سن رہا تھا، اور وہ اپیل کر رہے تھے ٹی ٹی پی کو کہ بھائی مت ایسے کرو، آپ ہمارے لیے بھی مصیبت کریٹ کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے بھی کر رہے ہیں. یہ ایک قسم کا ایکسیپٹنگ اے ڈیفیٹ ہے. آپ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہیں، آپ کے پاس اتنا اسلحہ گورا بارود ہے، پاکستان میں آپ کے لیے گڈ ول ہے پاکستان کی، آپ کے مہاجرین ہمارے پاس ہمارے آنگن میں بیٹھے ہیں، آپ کی ٹرانزٹ ٹریڈ ہمارے تھرو ہے، آپ کے لوگ ایجوکیشن کے لیے، میڈیکل کے لیے وہ یہاں ہمارے پاس آتے ہیں. تو خدا کے لیے آپ ایفیکٹولی اس کو کنٹرول کریں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈپلومیسی میں ہمیں ضرور حکومت کو بھی ہم کہیں گے، اور آرمی لیول کے اوپر بھی یہ انٹریکشن ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، ابھی بھی یہ ہونا چاہیے. ہم ایک اینٹیگونائزڈ افغانستان کو ایک اپنے پڑوس میں انڈیا کے بعد نہیں ٹالریٹ یا افورڈ کر سکتے. ہمارے سارے نیبرز کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے. دوسری بات ہے بارڈر مینجمنٹ. ابھی بارڈر مینجمنٹ کا کل ذکر ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر نے بھی کیا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی امپارٹنٹ چیز ہے. اور میں پاکستانی قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ پاکستان کی طرف تقریباً 1,000 ملٹری فورٹس ہیں، 1,000، جن میں سے 400 کے پی میں ہیں اور 600 بلوچستان میں، اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ 1200 پوسٹس ہیں. یہ ٹوٹل کو 2,500 تقریباً ارینجمنٹ ہے. لیکن افغانستان کی طرف اس طرح کی کوئی پوسٹ نہیں ہے. وہاں ہم نے فینسنگ بھی کی ہوئی ہے، تو ہمارا بارڈر 2,640 کلومیٹر ہے. آپ جتنا مرضی ہے فزیکلی اٹ از ناٹ پاسبل ریئلی ٹو کنٹرول آل دیٹ. آپ کی 18 کراسنگ پلیسز ہیں، جن میں سے 8 ریگولر ہیں، اور ان میں سے 2 فریکوینٹلی یوز ہوتی ہیں، یہ تورخم والی اور چمن والی، اور ان کے اوپر کو افغانستان کی پریزنس پرلی طرف ہوتی ہے، ادروائز نہیں ہے. تو بارڈر تب ہی سیل ہوگا، اسمگلنگ تب ہی ختم ہوگی، انفلٹریشن بائی دیز پیپل تب ختم ہوگی ٹیررسٹ کے، جبکہ دونوں طرف سے آگے ہے. تو ہم اپیل کرتے ہیں افغان گورنمنٹ کے ساتھ بھی، اور اپنی حکومت کو بھی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آگے چلیں.
دوسری بات یہ ہے کہ اگر بارڈر کو بارڈر کے اوپر ہمارے تقریباً 800 ڈرونز کام کرتے ہیں, ہمارے سینسرز لگے ہوئے ہیں, ہم نے کور بھی کیا ہوا, بٹ ایون دین اٹ از ناٹ ہیومنلی پاسبل. آپ دیکھیں کہ 2640 کلومیٹر کتنا لمبا فاصلہ ہے, اور اس کو کون سی فوج ہے جو فزیکلی مین کر سکتی ہے. ایون دین یہ لوگ اور پھر لوکل ساتھ مل جاتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ آتے ہیں. اس کے لیے تیسرا جو سٹیپ ہے, پہلا میں نے ڈپلومیسی بتایا, دوسرا بارڈر مینجمنٹ, تیسرا پھر جو بارڈرنگ پروونسز ہیں ان کی گورننس بہتر ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب گاڑیاں بھر کے بارود کی نکلتی ہیں تو وہ کدھر سے آتی ہیں, کہاں ہیں چیک پوسٹیں, ان کو کیوں نہیں روکا جاتا وہاں. آپ اپنی گورننس کو بیٹر کریں تاکہ آپ کو انٹیلیجنس ملے, آپ کو انٹیلیجنس بیورو کے تھرو آپ کی انفارمیشن مل سکتی ہے. اور پھر مرکزی حکومت کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ سیکنڈ لائن فورسز کی ہے, وہ منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے آتے ہیں, رینجرز ہیں, سول آرم فورسز ہیں, ان کو وہاں افیکٹو ہونا چاہیے. آرمی تو آپ کی لاسٹ ریزارٹ ہے جس کو وہ آ کے آپریشن کریں گے, ایریا کو کلیئر کریں گے اور ان کو وہاں سے نکل آنا چاہیے بیرکس کی طرف, اور وہ ایریاز پھر مینیج ہونا چاہیے بائی دی پروونسز. آپ کو کلیئر کر کے ایریا دیا جاتا ہے لیکن آپ اس کو پھر دوبارہ مینیج نہیں کرتے, بلکہ کیا کرتے ہیں کہ آپ جب عزم استحکام کا بات کرتے ہیں تو دکھ کی بات ہے کہ ادھر سے اسمبلی کے اندر قرارداد منظور ہو جاتی ہے کہ جی ہم یہ کو لیٹرل ڈیمیج ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ہمیں یہ نہیں ہے, وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ عزم استحکام جو ہے یہ ری انفورسمنٹ ہے آپ کے نیشنل ایکشن پلان کی, اور آپ کی یہ کیجویلٹیز ہو رہی ہیں تو آپ چپ ہیں. آج بھی آپریشنز ہو رہے ہیں, وہ کل ڈی ایس پی آر نے بھی بتایا کہ 22,000 آپریشن ہوئے ہیں, اور ہم نے تقریباً ہر روز 112 آپریشن کرتے ہیں انٹیلیجنس کے, اور آگے کسی کنوکشن کتنی ہوتی ہے ان کی بھی فگرز آئی ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ایک فوج کا نہیں ہے, یہ مسئلہ قوم کا ہے. اس مسئلے میں سارے صوبوں کی کوآپریشن اور ان کی حکومت کا تعاون چاہیے. اس میں صرف بارڈرنگ پروونسی نہیں, سندھ کے اوپر بھی کراچی میں پرابلم ہے, ڈکائٹس کے آپریشن ہے, پنجاب کے اندر مسائل ہیں, سلیپر سیلز ہوں گے, ان ساروں کے اوپر آپ کو کرنا. دیٹ از وائی ایپیکس کمیٹیز اس وقت بنائی گئی تھی اور ان کو آگے چلایا گیا تھا. تو یہ کرنے کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو, اپنی یوتھ کو, ہمیں ان کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے. اور ایجوکیٹ آپ اس کو کیسے, بائی گارڈ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو بے راہ روی کی طرف, جھوٹ, فالس ایلیگیشنز, ایبسلوٹ لائز اور ٹوٹل جو ہے نا وہ فیک نیوز کر کے تو آپ یہ کہتے ہیں. ابھی جیسے عزیز امان صاحب نے ابھی ذکر کیا بنو کے اوپر کیا ہوا, آپ یہ دیکھیں کہ بنو میں, اینڈ آئی اپریشیٹ یہاں کے پی کے چیف منسٹر کو جنہوں نے اپنا ایک پریس نوٹ نکال کے پوری چیز کو واضح کیا, میں نے اس کو پڑھا ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے اس حالات کو بتایا کہ اس میں مسکرینٹس تھے اور یہ ٹریڈرز کا پروسیشن تھا, اور انہوں نے ہمارے اس کے اوپر جو سپلائی ڈپو پہ اپنے طور پہ ٹینٹ کو آگ لگائی اور پھر فائرنگ بھی کرنی شروع کی. یہ لوگ جو ہے نا آپ کے پولیٹیکل ورکرز کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اور اس کی لائنز کے اندر اور اس کے جو فائلز کے اندر ایسے ففتھ کالمسٹ گھس جاتے ہیں, دشمن کے ایجنٹ ہوتے ہیں. ایک دفعہ جب میں یہ آئی ایس کی سچویشن کا ریویو کر رہا تھا لانگ ٹائم بیک, جب یہ کراچی میں بہت ظلم ہوتا تھا, اور تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید کار جس کا نمبر 1 تھا, اس ایک دن اس کے خلاف کیس رجسٹر ہوا کہ اس نے مسجد میں نمازیوں پہ حملہ کیا. سیکنڈ ٹائم وہی کار پکڑی گئی جس نے امام بارگاہ میں اہل تشیع کے ہمارے بھائیوں کی وہ جو عبادت گاہ ہے اس کے اوپر حملہ کیا. تو جو ایجنٹس ہیں دشمن کے وہ یہ تیلی لگاتے ہیں, یہ کوئی شیعہ سنی فرقہ واریت کو کر دو. ابھی یہ ٹی ٹی پی کی کوئی بیس نہیں ہے, ٹی ٹی پی کی کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے پاکستان کے اندر. یہاں یہ کوئی آرگنائزڈ انسرجنسی نہیں ہے, ان کے پیچھے کوئی لوگ نہیں ہیں. صرف ہم یہ اپیل کرتے ہیں افغانستان کے بھائیوں کو کہ ان کے ساتھ ڈیل کریں اپنی طرف, ہم اپنی طرف ڈیل ان کو کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس کو بہتری کریں. میں اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو ٹیررزم ہے یہ ایک تو کائنیٹک ٹیررزم ہے جس کے اندر فزیکل اٹیکس ہو رہے ہیں,
اور ایک ڈیجیٹل ٹیررزم ہے جس کا کل ڈی جی ایچ پی آر نے بھی ذکر کیا. ان کا ایک نیکسس ہے, بڑا پکا نیکسس ہے. ادھر سے بنو کا وہ مسئلہ ہوا, ادھر سے ویڈیو چل گئی, دیکھے وہ بچہ مر گیا, اس کو کر دیا, گولیاں مار دی ہیں. ایک ماب مینٹیلٹی کو انکریج کرنے کے لیے لوگ نکلیں باہر, جلائیں گرائیں تاکہ پاکستان نیوکلیئر جو ہے یہ راکھ کا ڈھیر بن جائے اور پھر شاید ہم اس کو اٹھانے کے لیے کامیاب. دیکھیں یہ باتیں چلتی نہیں ہیں. ہمارا اللہ کا کرم ہے, پارلیمنٹ چل رہی ہے, رول آف لا ہے, آپ کی عدالتیں چل رہی ہیں, آپ کے ملک کے اندر مارشل لا نہیں ہے. ہمیں, اور ہم مشکل میں ضرور ہیں, لوگوں کی شکایات بھی ہوں گی, مشکلات بھی ہوں گی, ہمیں ان مشکلات کو ایک تحمل مزاجی کے ساتھ, ایک بردباری کے ساتھ, ایک جو ہوتا ہے لیڈرز کا جو بہت بڑے مدبر ہوتے ہیں, مدبرانہ سوچ کے ساتھ آپ کو ٹالریٹ کر کے, ورکنگ ریلیشن شپ آپس میں پارٹیوں کے آپس کے اندر ٹالرنس کے جذبے کے ساتھ پاکستان کو مشکل سے نکالنا ہے. یہ جب آپ کہنا شروع کرتے ہیں کہ ہم استحکام پاکستان سے کے اوپر بھی آپ کے تحفظات ہیں, تو دیٹ از اے لمٹ, بیکاز دس مینس کہ آپ یا سمجھتے نہیں ہیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے حکومت کا کوئی بات نہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے اوپر, آخر میں یہ کہوں گا کہ چونکہ ہمارا, میں یہ ان کے اوپر کیوں بات کرتا ہوں ٹیررزم کے, وی آر آل افیکٹڈ, ایون ایکس سروس مین سوسائٹی, جتنے لوگ شہید ہوتے ہیں ان کی فیملیز کی پینشن, ان کی اولادیں, ان کے لوائقین وہ ہمارے زمرے میں آتے ہیں. ایکس سروس مین سوسائٹی ان کا ساروں کے جن کے لمز کٹ جاتے ہیں, جو زخمی ہو جاتے ہیں ہاسپٹل میں, جو پھر پینشنز پہ چلے جاتے ہیں, تو ہم متاثر ہوتے ہیں. ان لوگوں کی ویسے پینشنیں بڑی کم ہیں, ان کی بعضی سہولتیں کم ہیں, لیکن ہم افواج پاکستان کے مشکور ہیں, تینوں سروسز کے مشکور ہیں کہ وہ اپنے شہداء کے لیے بہت زیادہ, ان کو پلاٹ بھی دیے جاتے ہیں, ان کو ملینز آف روپیز بھی ان کی فیملی کو دیے جاتے ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہینڈی کیپ فیملی ہو جاتی ہے. آپ ملینز کے باوجود اگر گھر کا روزگار کمانے والا بندہ نہیں رہتا اور اس کے ایک صفحہ ماتم بچ جاتی ہے, معصوم بچے, بوڑھے پیرنٹس ہمارے معاشرے میں, ہم ان کو بھی لک آفٹر کرتے ہیں جو ہماری پرائمری ڈیوٹی ہے, تو اس لیے وہ جاتے تھے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ریکمینڈ کیا تھا اس بجٹ سے پہلے کہ جو لوگ شہداء کے لوائقین ہیں, جو بیوائیں ہیں, جو ہمارے لو پیڈ پینشنر ہیں, جس میں سپاہی ہیں, این سی اوز ہیں, نان کمیشنڈ آفیسر, جے سی اوز ہیں, جونیئر کمیشنڈ آفیسرز, وہ ان کی ہم کہتے تھے کہ جن کی کم پینشن ہے ان کی کم از کم پینشن 37,000 روپیز ہونی چاہیے پر منتھ. اگر آپ کہتے ہیں کہ کم از کم ایک چوکیدار کی, ایک لیبر کی 37,000 ہو, تو ایک بندہ جس نے اپنا لم دیا ہے, جس کی ٹانگ کٹ گئی ہے نیلم کے کسی آپریشن میں, یا اس کا ہاتھ کٹ گیا ہے, اس کی 12,000 یا 14,000 یا 16,000 پینشن کیوں ہے؟ تو میں نے اس پہ یہ بھی ریکمینڈ کیا ہے کہ ہم لوگ جو سینئر کیٹیگری میں ہیں, جو گریڈ 20, 21, 22 پورے پاکستان میں کافی, ان کی جب آپ 15% بڑھاتے ہیں تو وہ اگر ان کی 2 لاکھ پینشن ہے تو 30,000 بڑھ جاتی ہے. اس کو کم کر دیں, اس میں اس بڑھاوتے میں 5%, 10% کٹوتی کریں, اور یہ آپ ڈائیورٹ کر دیں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ لو پیڈ ہیں, جن کی 30-37,000 سے کم ہے. یہ ہم ریڈی ہیں کرنے کے لیے. تو میں اشور کرتا ہوں ایکس سروس مین ہمارے جو ممبرز ہیں 3 سے 4 ملین لوگ ہیں تینوں سروسز کے اور سیکنڈ لائن فورسز کے, کہ ہم ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے. اور بھی ہمارے لوگ ہیں جو ایکس سروس مین کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں, کوئی ویٹرن کی سوسائٹیز ہیں, کوئی ایئر فورس کی سوسائٹیز ہیں, کوئی نیول, لیکن پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی ایک سب سے بڑا ایک سیٹ اپ ہے جس کے کینوس کے نیچے یہ سارے لوگ آتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مل کے سارے اس بھلائی کے کام کو, جس کی کوئی پریولیج یا پرک نہیں ہے, کوئی پینشن یا کوئی تنخواہ نہیں ہے, اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ہے, کوئی فیسلٹی نہیں ہے, اور یہ ایک فی سبیل اللہ کام ہے جس کو صدقہ جاریہ کہا جا سکتا ہے. تو ہم فیسیلیٹیٹرز ہیں, ہم لوگوں کے مسائل کو سن کے افواج پاکستان اور گورنمنٹ آف پاکستان اور انٹیریئر منسٹری اور فائنانس منسٹری کو اپیل کرتے رہتے ہیں کہ ان کا بھلے کا کیا جائے. تو ہم دوبارہ اپیل کریں گے کہ اس کو ریکنسیڈر کریں, کم از کم پینشن 37,000 ہو, اور جو باقی سینئر لوگ ہیں
ان کا اگر 15% بڑھائی ہے تو اس کو 10 کر دے، اور نیچے جو بڑے ہیں اس کو 15% کی بجائے 25% کر دے، تو میرے خیال کے اندر وہ کمپنسیٹ ہو جائیں گے۔ یہ وہ زیادہ لوگ نہیں ہیں، چونکہ اگر جس نے 71 کی جنگ لڑی ہے یا 65 کی جنگ لڑی ہے اور اس کے بعد ریٹائر ہوا ہے، وہ آج 75-80 سال کا ہے، اور اس میں سے بہت سے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ان کی بیوائیں ہیں، ان کو پینشن ملنی چاہیے۔ تو یہ کہنے کے بعد میں لاسٹلی یہ کہوں گا، پھر آپ کے کوشچن